السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم من رقصم تن رقصم کی 14ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بھی پسند آئے گی۔ واہ بابا، آج تو آپ نے اس کے پیچھے اپنی بیٹی پر ہاتھ۔ شٹ اپ زوہا، سالار نے صابری کا بازو جھٹکتے زوہا کو قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور بے شک چلی جاؤ ماں کے پاس۔ دیکھتا ہوں میں بھی کتنے دن وہ تمہیں ساتھ رکھے گی۔ سالار نے ضبط سے اسے دیکھا، جسے بچپن سے لے کے اب تک کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ آج وہ کچھ مہینوں کے بدلے اسے اس عورت کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی، جس کی خواہش وہ منہ سے ادا ہونے سے پہلے پوری کرتا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے افسوس تھا اپنی تربیت پہ۔ زوہا کی آنکھوں میں ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ ایک حقارت بھری نظر صابری پہ ڈالتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ سالار غصے سے مٹھیاں بھینچتے اپنے روم میں واپس چلا گیا۔ صابری وہیں اکیلی کھڑی تھی۔ زوہا اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ان میں تو اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی، پھر؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سالار کے علاوہ اس کے پاس اور سہارا نہیں تھا۔ اگر وہ بھی چھوٹ گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ آنکھیں رگڑتے وہ وہیں واپس بیٹھ گئی۔ گڑبڑ پرسوں رات سے شروع ہوئی تھی۔ شروع سے ہی غلطی اس کی تھی۔ کیا تھا وہ سالار کے روم میں نہ جاتی؟ گال ٹیبل پہ ٹکاتے خود کو کوسا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ زوہا اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے اپنے روم سے نکلی۔ اسے ایسے دیکھ کے تنزیہ ہنسی۔ صابری اسے دیکھ کے کھڑی ہوئی۔ یہ ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صابری، تم جو چاہتی ہو وہ ہو رہا ہے۔ رہو بابا کے ساتھ اس گھر میں اکیلی۔ راج کرو، جب دل کرے میرے بابا کا استعمال کرو۔ زوہا، صابری نے بے چینی سے اسے روکا۔ وہ ایسی باتیں کیوں کرتی تھی؟ وہ حبی کا استعمال کیوں کرے گی بھلا؟ کیوں اب سچ نہیں سنا جا رہا؟ میں چلی جاتی ہوں یہاں سے، پلیز تم مت جاؤ۔ زبان لڑکھڑائی۔ سانس کے ذریعے آتی جاتی ہوا کا لیول خراب ہو رہا تھا۔ بس بس، میرے سامنے یہ بیچارہ بننے کا ناٹک نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اچھے سے سمجھتی ہوں تمہیں۔ پلیز زوہا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا جیسا تم سوچ رہی۔ میں تو تم کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ کیا آخر تم کیا چاہتی ہو ہمیں سمجھاؤ۔ پہلے بھائی کو نکلوایا، پھر مما اور اب میں جا رہی ہوں صرف تمہاری۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی باتوں سے صابری کا پورا جسم لرز گیا تھا۔ وہ اتنی گھٹیا نہیں تھی جتنا اسے سمجھا جا رہا تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم جیت گئی۔ اسے نفرت سے دیکھتے باہر کی جانب بڑھی۔ زوہا، اس سے پہلے کہ وہ لیونگ روم کا دروازہ عبور کرتی اسے روکا۔ تم مت جاؤ، میں جاتی ہوں۔ خود کو مضبوط کرتے اسے دیکھا۔ سانس بے ہنگم تھی۔ بس رہنے دو پلیز زوہا، پلیز۔ حبی کو ہرٹ ہوگا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، نکلو پھر۔ زوہا کے دماغ میں جانے کیا آیا تھا کہ فوراً واپس پلٹ آئی۔ میں جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس پلٹتے اپنے روم میں آئی۔ سالار کا دیا ہوا وہ لاکٹ اٹھایا جس پہ صابری سالار ایک ساتھ لکھا تھا۔ لاکٹ کو چومتے اس کا دل کیا وہ چیخ چیخ کے روئے۔ اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ لاکٹ اٹھاتے وہ باہر آئی۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا انہیلر بھی اٹھانا ہے۔
زوہا وہیں کھڑی تھی، اسے خالی آتا دیکھ کے استہزیہ دیکھا۔ ارادہ بدل گیا؟ نہیں، میں کچھ نہیں لے کے جا رہی، پلیز حبی کا خیال رکھنا۔ دل ڈول رہا تھا لیکن وہ اپنی وجہ سے بیٹی اور باپ کا رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے باہر نکل آئی، کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ مین گیٹ عبور کرتے ایک بار پلٹ کے گھر کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا جسے مٹھی میں دبائے وہ نکل تو آئی تھی، اب آگے کہاں جانا تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ سالار باہر سے بے خبر اپنے اسٹڈی روم میں اسموکنگ کر رہا تھا جب اس کے موبائل میں بیپ ہوئی۔ غیر ارادی طور پہ نظر اسکرین پہ پڑی تو دل ساکت ہوا۔ ڈائمنڈ کا نیکلس جو اس نے صابری کو دیا تھا، اس کے اندر جی پی ایس لگا تھا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن اسے موبائل پہ ملا تھا۔ اٹھ کے ٹیرس پہ آیا، سامنے گیٹ کے پار اسے صابری نظر آئی۔ وہ کیوں باہر نکلی تھی، وہ بھی لاکٹ لے کے، سگریٹ انگلیوں میں دبائے وہ باہر لپکا۔ زوہا اپنے روم میں داخل ہو رہی تھی۔ کہیں زوہا کی جگہ صابری دماغ میں کلک ہوا، قدموں میں اور تیزی آئی تھی۔ چند سیکنڈ میں وہ صابری کے سر پہ تھا۔ کہاں؟ اسے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ اسے یوں دیکھ کے صابری کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں نہیں، تیز تیز سانس لیتے اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ صابری، سالار اس کی حالت دیکھتے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی، جلدی سے اسے بازو میں اٹھاتے اندر کی طرف بھاگا۔ زوہا، صابری کا انہیلر دو، چیختے زوہا کو پکارا۔ وہ ابھی روم میں جا کے بیٹھی بھی نہیں تھی، تیزی سے باہر نکلی۔ کیا ہوا بابا؟ ساری ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھی۔ صابری کا انہیلر، اسے صوفے پہ ڈالتے وہ خود ہی بھاگ کے ڈائننگ ٹیبل سے انہیلر اٹھا لایا، اس کے ہونٹوں سے لگاتے پمپ کیا۔ صابری نے دو جھٹکے لیتے بند ہوتی سانسوں کو دوبارہ بحال کیا تھا۔ آنکھیں نیم وا تھیں جب دماغ گہرے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ سالار کی آنکھیں اذیت سے سرخ پڑ رہی تھیں، صابری کے ہونٹوں سے زیادہ اس کا دل نیلا پڑا تھا جیسے اس کی یہ بیماری کسی دن سالار کی جان لے لیتی۔ زوہا پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ صابری ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی لیکن سانس نارمل تھا۔ سالار نے زوہا سے دوبارہ کوئی بات چیت نہیں کی تھی، نہ پوچھا تھا وہ کیوں رک گئی تھی اور صابری کیوں جا رہی تھی۔ اس کا دل پھٹ جاتا سچائی جان کے۔ اس لڑکی نے تو اسے محبت کرنا سکھایا تھا، ورنہ وہ کب کسی سے سیدھے منہ بات کرتا تھا۔ اس کی زندگی بس چند لوگوں کا محور تھی، اگر ان میں سے ایک بھی نکلتا تو دائرہ خراب ہو جاتا۔ اس دائرے کا سب سے مضبوط حصہ صابری تھی، جو بس ذرا سا ہلی تھی اور سالار کا دل دھڑکنا چھوڑ گیا تھا۔ بابا سوری۔ کافی دیر زوہا کی آواز آئی تو شہد رنگ آنکھوں نے نمی واپس دھکیلی۔ اسے زوہا کا انداز تکلیف دیتا تھا جب وہ صابری کے لیے ایسے بیہیو کرتی تھی۔ سالار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے صابری کو دیکھتا رہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، صابری خود آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ زوہا کو لگا اگر اس نے سچ نہ بتایا تو اس کا باپ اس سے اور زیادہ نفرت کرنے لگا تھا، لیکن اس کی بات پہ سالار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبایا۔ صابری خود چھوڑنا چاہتی ہے؟
سالار کے دماغ نے دوبارہ فکرہ دہرایا۔ میں جا رہی تھی لیکن اس نے روک دیا۔ ورنہ زوہا چلی جاؤ یہاں سے۔ سالار کا دماغ اور کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ صابری ان دونوں سے بے خبر ابھی تک بے ہوش تھی۔ سالار اسے وہیں چھوڑ کے واپس روم میں چلا آیا۔ سب اسے مجبور کر رہے تھے اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دل نے صابری کی طرف داری کی تو اس نے مقام دل پہ ہاتھ رکھتے ہتھیلی مس لی۔ باہر صابری کو جب ہوش آیا تو وہ صوفے پہ پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ آنکھیں کھولتے دوبارہ بند کر لیں۔ دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بس یہی تھا وہ وہاں کیوں آئی تھی اور کیسے آئی تھی۔ اٹھ گئی ہو تم؟ زوہا شاید پانی لینے کے لیے باہر نکلی تھی، اسے جاگتے دیکھ کے پاس آتے مسکرائی۔ ہاں، مجھے کیا ہوا تھا؟ اٹھ کے بیٹھتے پوچھا۔ پھر ایک دم جیسے پوری فلم دماغ میں گھوم گئی۔ وہ تو گھر چھوڑ کے جا رہی تھی۔ آ گیا یاد؟ زوہا اس کے ایکسپریشن سے اندازہ لگاتے بولی تو صابری کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ سالار کو کیسے پتہ چلا وہ جا رہی ہے؟ کہیں زوہا نے تو آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ حبی کو تم نے بتایا ہے؟ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے فوراً پوچھا۔ نہیں تو مجھے لگا تم نے خود انہیں۔ جی نہیں۔ صابری پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، پلیز مت بتانا انہیں۔ اپنا دوپٹہ اٹھاتے جوتے اڑے سے۔ سالار کب پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نہیں رہوں گی ان کے ساتھ۔ دوپٹہ لپیٹتے وہ واپس پلٹی اور وہیں دم بخود رہ گئی۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ سالار جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں پھیلے ڈورے اس کے ٹھیک نہ ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ تم مجھے چھوڑ رہی ہو صابری؟ 2 قدم آگے آتے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ زوہا ایک طرف کھڑی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ صابری کچھ نہیں بولی، بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو؟ صابری اس کا چہرہ انگلیوں سے اٹھاتے لفظوں پہ زور دیا۔ صابری کا چہرہ تو اٹھ گیا تھا پر آنکھیں ہنوز جھکی تھیں۔ خاموشی آدھا اقرار ہوتی ہے بابا، وہ آپ کا دل۔ تم چپ رہو زوہا۔ ایک قہر بھری نظر زوہا پہ ڈالی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں چھوڑ دوں گا، بس شرط ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو صابری کہ تم سالار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم اپنے حبی جان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یقین مانو، وجہ نہیں پوچھوں گا، بس تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ دوسرا ہاتھ بھی پاکٹ سے نکالتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، دل کر لایا، میں تو بس آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں حبی جان، پر میری وجہ سے آپ کے باقی رشتے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ایک میرے لیے میں سب کیسے قربان ہونے دوں؟ نظریں جھکائے سوچا لیکن بولا کچھ نہیں۔ سالار اس کے لفظوں کا منتظر تھا۔ صابری بولو۔ ان کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ تھا۔ میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں کھولتے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا، سرمئی آنکھیں نم تھیں، اور اس نمی کی وجہ یا تو اپنا دل تکلیف میں تھا یا سالار کا درد اسے تکلیف دیتا۔ دونوں صورتوں میں وہ اسی کی تھی۔
جسے اس کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی، وہ اس سے کیسے دور رہ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، تمہارے حبی جان نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ جانتا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ اچھے سے صابری جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ وہ کیوں یہ سب کر رہی تھی؟ نہیں جانتا تھا۔ اپنی پیکنگ کر لو، میں تمہارے بابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ صابری نے اذیت کی شدت سے لب بھینچتے محض سر ہلایا۔ وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ سالار کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ دوبارہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے زوہا کا چہرہ دیکھا، جو انجانی خوشی سے چمک رہا تھا۔ روم میں آ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ مجھے بابا کے گھر نہیں، بابا کے پاس جانا ہے۔ شدت سے اپنے بالوں کو نوچتے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، پھر کیوں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا؟ اسے سب کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ کتنی دیر وہ وہاں بیٹھی روتی رہی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ سالار اندر داخل ہوا تو اسے اس حالت میں دیکھ کے دل اذیت سے سکڑ گیا۔ پیکنگ کر لی ہے؟ اسے دیکھتے پوچھا، جو نظریں زمین پہ گاڑے کھڑی تھی۔ صابری، سالار نے اس کے پاس آتے کندھوں سے تھاما۔ آواز میں انتہا کی بے بسی تھی۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ اس کے بالوں کو دیکھتے سوال کیا۔ صابری کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے پاس کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو تھا وہ شاید سالار سمجھ نہ پاتا۔ میں بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جھکے سر کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ کیونکہ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور پتہ نہیں کب آپ مر جاؤں۔ سالار نے کمال ضبط سے اس کی بات کاٹی۔ اور تم اکیلی رہ جاؤ، اس سے پہلے اپنے لیے کوئی اور سہارا ڈھونڈنا چاہتی ہو؟ صابری محض سر جھکانے کے اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ سالار کو اس کی خاموشی کھل رہی تھی۔ جواب دو! اس کے کندھوں پر گرفت سخت کرتے جھٹکا دیا تو اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سوجی ہوئی آنکھوں سے بہتا پانی جیسے سالار کا دل بہا کے لے گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم یہ سب زوہا کے لیے کر رہی ہو۔ اگر تم ایسے ہی کرتی رہی تو وہ تمہیں کھا جائے گی۔ سالار کو ایک دم اس کے آنسوؤں پہ غصہ آیا۔ جبڑے بھینچتے اشتعال سے اسے گھورا۔ نہیں کر رہی اس کے لیے؟ اچھا، تو پھر وہ جا رہی تھی نا، تمہیں کیوں شوق چڑھ گیا اچانک؟ وہ الگ بات ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ جلدی سے جھوٹ بولتے خود کو اس سے چھڑوایا۔ دل پکڑے جانے پہ دھڑ دھڑانے لگا تھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، ایسی بکواس نہیں سنوں گا۔ اس کا چہرہ دبوچتے کمر سے پکڑتے اوپر اٹھایا۔ مجھے چھوڑ کے جانے کی کوئی بھی وجہ استعمال کر سکتی ہو تم، لیکن سوچنا بھی بد، میں تمہارے کسی کچھ لگتے کی وجہ سے چھوڑ دوں گا۔ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے وہ دھاڑا۔ اس کے انداز پہ صابری کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ کپ کپاتا وجود اس دشمن جاں کے سہارے ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ تمہارے دل پہ اور تمہارے پورے وجود پہ صرف میرا حق ہے، سمجھی؟ صرف سالار خان کا حق، اور میں اپنا حق کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ اس کی گرفت کی سختی کی وجہ سے صابری کو لگا اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔
آنکھیں ابلنے کو تھی جب سالار نے جھکتے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بے چینی سے اس کا کالر تھاما۔ میں تم پہ اپنے نام کی مہر لگا چکا ہوں۔ اس کی سانسیں اکھڑنے سے پہلے چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا تم میرے علاوہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اسے وارننگ دیتے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے سہارے کھڑا صابری کا جسم جیسے تھکاوٹ سے چور ہو گیا تھا۔ ڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چلو۔ سالار نے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں تھمتے اپنے آگے لگایا۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کے لب پھڑپھڑائے لیکن سالار نے سنا کہاں تھا۔ اسی لیے پہلے اپنے روم میں آیا اور اپنا پیک کیا ہوا سامان دوسرے ہاتھ میں پکڑا۔ آپ کہاں؟ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں تم جاؤ گی میں بھی وہیں جاؤں گا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے کچھ اسے پکڑائیں۔ صابری کا ایک ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیگ اٹھاتے وہ اس کے ساتھ روم سے نکلا۔ ایک بار وہ اس کے ساتھ آئی تھی اور ایک بار سالار اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ ابھی زوہا کیا سوچے گی؟ اسے لگے گا میں آپ کو اپنے ساتھ لے گئی ہوں۔ ہاں تو؟ سالار نے اسے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ میں نہیں جا رہی۔ جا رہی ہو اب تم۔ سالار نے اس کا بازو چھوڑنے کی بجائے اور سختی سے تھاما۔ مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کے۔ صابری اس کی گرفت سے عاجز ہوتے چیخ پڑی۔ باہر سے آتی آواز پہ زوہا باہر آئی۔ کیا ہوا بابا؟ انہیں ایسے ایک دوسرے سے گھلتے دیکھ کے وہ اندر تک جل گئی تھی۔ کچھ نہیں۔ اب کہہ رہی ہے نہیں جانا لیکن اب اسے میں چھوڑ کے ہی آؤں گا چاہے مجھے 10 دن کیوں نہ لگ جائیں۔ اسے گھورتے سختی سے جھٹکا۔ صابری کا دل حلق میں آیا۔ وہ اب ضد کر رہا تھا جبکہ صابری نے اسے کہہ تو دیا تھا وہ نہیں جانا چاہتی۔ پر سالار اس کے ساتھ اب زبردستی کیوں کر رہا تھا؟ زوہا کا دل خوشی سے اچھلنے کو کر رہا تھا۔ جوں ہی سالار اسے لے کے باہر نکلا وہ ہوا میں ہاتھ پھیلاتے خوشی سے گھوم گئی۔ پہلا اسٹیپ تو ہو گیا۔ اب بھائی کو بلانا ہے اور پھر ماما واپس آئیں گی اس گھر میں۔ ہم سب ساتھ خوش رہیں گے۔ کہیں صابری کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ خوشی سے سوچتے وہ مسلسل گول گول گھوم رہی تھی پھر چکرا کے صوفے پہ گر گئی۔ خود کو ڈھیلا چھوڑتے سکون کا سانس لیا جیسے 5 سال بعد آزادی ملی ہو۔ گاڑی میں سامان رکھتے رکھتے اسے پچھلی سیٹ پہ دھکیلا۔ سفید ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں دوپٹہ گلے میں ڈالے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اوپر سے شولڈر کٹ بال اور روئی نم آنکھیں۔ ابھی معاف کر دیں پلیز مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کے۔ تیزی سے شیشے سے سر باہر نکالتے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ سالار سنجیدگی سے گھوم کے فرنٹ سیٹ پہ آیا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ صابری شیشے سے اندر ہوتے اس کی سیٹ کے پیچھے آئی پھر آگے کو ہوتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ مجھے نہیں جانا نا پلیز پلیز کچھ تو کہیں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ صابری میں ڈرائیو کر رہا ہوں نا۔ سالار نے اسے ڈپٹا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے نہیں تو میں تنگ کروں گی۔ اس کے کندھے پہ زور دیتے وہ جوں ہی آگے جھکی سالار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گود میں گھسیٹا۔ پھر کہو گی مجھے چھوڑنا ہے؟ اس کی کمر پہ انگلیوں کی گرفت سخت ہوئی تو صابری نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہ کبھی بڑا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ دباؤ تھوڑا اور بڑھایا۔ اوکے نہیں کرتی۔
آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے باور کروایا۔ سامنے دیکھیں، وہ لوگ گھر کی ہی سڑک پہ تھے، ابھی جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں سنجیدہ ہوں صابری، اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی تو تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ کمر پہ ہتھیلی رب کرتے جیسے درد زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اتنا ظلم کریں گے ننھی سی جان پہ؟ صابری کا سر اس کی گود میں تھا۔ مذاق نہیں، 22 سال بڑے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت روب جھاڑتے رہیں۔ اس کے بار بار ڈانٹنے پہ صابری اٹھ کے سیدھی ہوئی۔ 22 سال چھوٹے ہونے کے باوجود مجال ہے کہ تم میرے روب میں آ جاؤ، اسی کے انداز میں کہتے ناک چڑھائی۔ میں سیریس ہوں ابھی، اب کی بار اس نے سنجیدگی سے دیکھا تو سالار بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ ویسے کہاں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد صابری نے دوبارہ مخاطب کیا۔ تربیلا۔ وہاں کیوں؟ گاؤں میں۔ مجھے نہیں جانا وہاں۔ وہاں میں کیا کروں گی؟ کچھ نہیں، اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا، انجوائے کرنا۔ کچھ دن ان مسئلوں سے بھی جان چھوٹے گی۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی ساتھ رہیں گے نا؟ بیلٹ لگاتے اسے دیکھا۔ نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ بھی وہاں رہیں گے؟ صابری، ہر بات پہ ضد مت کرنا شروع کر دیا کرو۔ میں یہاں فری نہیں ہوتا، کام کرتا ہوں۔ کام کر کے کیا کرنا ہے؟ کچھ دن میرے ساتھ رہ لیں گاؤں میں، وہاں بور ہو جاؤں گی۔ تمہارے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہر ہفتے لذیذہ کھیر کے ڈبے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کرکرے اور چاکلیٹس، تمہارا میک اپ الگ، یہ سب لانے کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسے کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے اخراجات تو رکیں گے نہیں۔ تفصیل سے اسے سنائیں۔ صابری اسے تحمل سے سن رہی تھی۔ ہاں، اور ایک دن آپ کو میرے لیے جائیداد بیچنی پڑ جائے گی۔ تپے ہوئے انداز میں مسکرائی۔ تمہارے لذیذہ کھیر کے ڈبوں کے لیے بیچ ہی دوں گا۔ ویری فنی۔ صابری نے منہ ٹیڑھا کیا۔ سچ میں؟ ٹرن لیتے سالار نے سامنے دیکھا۔ صابری بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے بات بدل دی ہے، لیکن آپ کو واپس نہیں آنے دوں گی، بتا رہی ہوں۔ تم وہاں کم سے کم 3-4 ماہ تو رہو گی، اور اتنا عرصہ میں نہیں رہ سکتا۔ ابھی وہ خفگی سے اس کی طرف مڑتے چیخی۔ میں ابھی آپ کے پاس ہی واپس آؤں گی، دیکھنا آپ۔ سالار پرسکون بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہاں زوہا اکیلی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ جتنا اچھا وہ میرے بارے میں سوچتی ہے، میں بھی اس کے بارے میں اب ویسا ہی سوچوں گی۔ گردن اکڑائی۔ تو پہلے منہ اٹھا کے باہر کیوں چلی گئی تھی؟ اگر مجھے پتہ نہ چلتا اور تمہارے پیچھے نہ جاتا تو ابھی تمہارا جنازہ اٹھا رہا ہوتا۔ مار دیں، اتنی سڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ توبہ۔ صابری نے گردن جھٹکی۔ تم حرکتیں بھی تو ایسی کرتی ہو، میں چھوٹی بھی تو ہوں نا۔
जज्बाती हूँ। ये जज्बात कभी रूम में नहीं दिखाए। सालार ने पैंतरा बदला। ममा मतलब वो जो पूरी स्पीड से इसके साथ बहस कर रही थी। एकदम जबान लड़खड़ाई। इस दिन के लम्हात अभी भी पूरे बदन पे ताज़ा थे जैसे। मतलब कभी मुझे खुश भी कर दिया करो। वो उसे देख नहीं रहा था वरना इसके चेहरे पे भाई रंग इसे मबहूत कर देते। काफी देर तक जब जवाब न आया तो इसे देखा वो सुर्ख गुलाल होते सिमट रही थी। मलाइका और इसमें यही तो फर्क था। वो बहुत बोल्ड किस्म की थी। शायद आज़ाद मुआशरे की तरबियत का असर था और सावरी की तरबियत इसने खुद की थी। शायद वो पहला शौहर था जिसने अपनी बीवी की तरबियत इसके बचपन के ज़माने से की थी, जब इसे माँ और बाप की ज़रूरत थी। तब इसके सर पे इसके हबी जान का साया था। बाकी का रास्ता सांवरी रिजर्व ही रही। क्या पता सालार फिर कोई ऐसी बात कर देता। अब मैं उम्मीद है कि आपको ये किस्त बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये 14वीं किस्त मन रकसम तन रकसम की कैसी लगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें नए चैनल पर इतना सपोर्ट किया और इसके 5,000 सब्सक्राइबर कर दिए। काइंडली इसको सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह 2 दिन तो गुजर गए हैं, बाकी 4-5 दिन और हैं, इसके बाद कोई पुराने चैनल पर किस्त अपलोड होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।